بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان کا آخری عشرہ آج سے انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ رمضان کا سب سے پیک ٹائم ہے، سب سے قیمتی ٹائم ہے. اسی عشرے کے اندر ایک رات ہے، اس ایک رات کی عبادت ایک صدی کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے. ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، 300 سال، 400 سال، 500 سال. اس امت کو عمر کم دی گئی، اس امت کی عمر کم ہے، 60 سے 70 سال ایک ایوریج عمر ہے اس امت کی. تو ہمیں دوسری امتوں کے مقابلے میں زندگی چھوٹی ملی ہے، مگر ہمیں ایسے ایام ملے ہیں، ایسی راتیں ملی ہیں. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے کے برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اور وہ ایک رات کہاں ہے؟ اسی رمضان کے آخری عشرے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے نبی، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے.
اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے یہ رات۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے کہ یہ 1000 نارمل مہینوں سے افضل نہیں ہے، یہ 1000 عبادت والے مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے اس آیت کریمہ۔ مارکیٹ میں کسی دکان پہ کوئی اچھا سا آفر آ جائے تو ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، لائن لگا کر کے سامان خریدتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا آفر دے رہا ہے میرے بھائی، اتنے بڑے آفر کے باوجود ایک رات، اور رات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغرب بعد سے رات شروع، مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک پوری رات ہی رات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کے وقت میں اگر ہم نے 10 منٹ بھی قرآن پڑھ لیا اور ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا، تو ہم نے 10 منٹ قرآن نہیں پڑھا، ہم نے وہ 10 منٹ 100 سال تک قرآن پڑھا۔ ہم نے 8 رکعت تہجد پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، تو ہم نے ایک رات نہیں پڑھی، ہم نے 100 سال تک تراویح پڑھی۔ ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا، ہم نے کوئی صدقہ خیرات کر لیا، ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام کر لیا۔ یہ اس اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا آفر ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی انسان اس آفر کو قبول نہ کرے تو پھر تو ظاہر ہے کہ نبی اس کے اوپر بد دعا کرتے ہیں اور جبریل آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں، رغیم انف رجل ادرک رمضان، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پالے، جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان چلا جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے۔ نبی اکرم اس دعا کو کرتے ہیں اور جبریل امین اس دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے بڑے آفر کو ٹھکرانے والے کا تو یہی حشر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ تھوڑا سا نیکیوں کے معاملے میں آگے آگے رہتے ہیں، لیکن یہ جب عشرہ آتا ہے، آخری عشرہ، تو جناب لوگ مارکیٹوں کے چکر لگا رہے ہیں، عورتیں سوٹ خریدنے میں لگی ہیں، مرد حضرات مارکیٹوں اور دکانوں میں لگے ہیں، کوئی کاروبار میں لگا ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے سال میں 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، یہ 10 دن تو عبادت کے مہینے۔ اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا حال کیا تھا اس عشرے میں؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی احیا لیلہ، رات بھر جاگا کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو جگایا کرتے تھے، وشد میزرہ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی چاق و چوبند ہو جاتے تھے اور ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور نیکی کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں اور زیادہ اپنے اندر فرتیلاپن پیدا کر لیتے تھے۔ تو وہ عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کو ہم سب کو سنت کے مطابق اس عشرے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کثرت سے اس عشرے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن کی فریاد۔ قرآن اور رمضان، ان دونوں کے بیچ میں بڑا گہرا کنیکشن ہے، کیونکہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترنا شروع ہوا۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور جس کے اندر حق اور باطل کو واضح کرنے والی نشانیاں ہیں۔ قرآن کب اترا؟ رمضان میں اترا، اور رمضان کی بھی اس رات میں اترا جو اس مہینے کی سب سے عظیم رات ہے۔
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے۔ کون سی رات ہے وہ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ غور کر رہے ہیں قرآن کس مہینے میں اترا؟ سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینے میں اترا۔ قرآن کون سی رات میں اترا؟ تمام راتوں میں سب سے افضل رات میں اترا۔ قرآن کس فرشتے نے، کون سا فرشتہ لے کر کے آیا؟ تمام فرشتوں کا سردار لے کر کے آیا۔ قرآن کس نبی پر اترا؟ تمام نبیوں کے سردار اور ساری انسانیت میں سب سے افضل انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا۔ اور یہ قرآن اللہ کے نبی کی باڈی کے کس پارٹ کے اوپر اترا؟ اللہ نے کہا نزلہ علی قلبک، اسے ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ انسان کی باڈی میں سب سے اہم چیز انسان کا دل ہے، قرآن دل کے اوپر اتارا گیا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ اگر رمضان میں انسان قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ رمضان کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر سال حضرت جبریل کو قرآن پورا سناتے تھے، دور کرتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن کا دور کرتے تھے، جبریل کو قرآن سناتے تھے، جبریل سے قرآن سنتے تھے، تو قرآن کا دور کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی قرآن کا دور کرتے تھے تو اللہ کے رسول کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کان اجود من الریح المرسلہ، اللہ کے پیارے نبی تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے تھے۔ اور انسان جب گنہگار ہوتا ہے تو وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جو عدالت میں میرے حق میں دو چار لفظ بول دے، تاکہ جج صاحب جب فیصلہ کریں تو تھوڑی رعایت کریں۔ ایک مجرم جو ہوتا ہے، جس نے واقعی میں جرم کیا ہے، وہ تلاش کرتا ہے کوئی ایسا مل جائے جو میری سفارش کرے۔ بھئی ہم اور آپ بھی تو مجرم ہیں نا، اور ہمیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا مل جائے جو اللہ کی عدالت میں ہمارے حق میں دو چار لفظ بول دے، جو کہہ دے اللہ اس کو معاف کر دے۔ قیامت کے دن دو چیزیں ہماری شفاعت کریں۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ امام احمد اپنی مسند میں یہ حدیث لائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یجیء الصیام والقرآن یوم القیامت یشفعان للعبد، قیامت کے دن قرآن اور روزہ یہ دونوں بندے کی شفاعت کے لیے آئیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، روزہ کہے گا ای ربی منعتہ الشہوات والطعام بالنہار، اے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، یہ بہت گنہگار ہے، بہت بدکار ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اے اللہ تیرا یہ بندہ دن بھر بھوکا رہتا تھا، کھانے سے دور رہتا تھا، شہوتوں سے دور رہتا تھا، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے دور رکھا، شہوتوں سے دور رکھا، اے اللہ تو اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ یہ روزہ شفاعت کرے۔ اس کے بعد قرآن آئے گا، قرآن کیا کہے گا؟ اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ رات میں یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، رات میں یہ تہجد میں قرآن پڑھتا تھا، رات میں یہ بیٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا، اے اللہ جب دنیا سویا کرتی تھی میں اس کو سونے نہیں دیتا تھا، میں رات میں اس کو قرآن، اے اللہ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ تو اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ قرآن بھی شفاعت کر رہا ہے، روزہ بھی شفاعت کر رہا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، روزے کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گا میرے پیارے بھائی۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ قرآن قیامت کے دن آئے گا ایک ایسے انسان کی شکل میں جس کا چہرہ بدل گیا۔ کیسا آئے گا؟ کالرجل الشاہب، ایسے انسان کی شکل میں آئے گا جس کا چہرہ بدل گیا ہو، جس کا چہرہ نارمل چہرہ نہ ہو،
اور وہ آ کر کے کہے گا مجھے پہچانا، میں قرآن ہوں، انا الذی اسحرت لیلک وازمعت نہارک، ارے میں وہ قرآن ہوں جس کے لیے تو راتوں کو جاگا کرتا تھا اور جس کے لیے تو دن میں بھوکا اور پیاسا رہتا تھا، قرآن پڑھنے کی دھن میں تو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا ہوش تھا، میں وہ قرآن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بندے کی مغفرت کا سامان کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے، مگر قرآن کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو شاعر نے کہا، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، مگر حال کیا ہے؟ دل سوز سے خالی ہیں، دل سوز سے خالی ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ قرآن کا دل کے اوپر کوئی اثر نہیں، قرآن سن کر کے آنکھیں نم نہیں ہوتی، قرآن پڑھ کر کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ ہر مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے مگر دل پر کوئی اثر نہیں اور آنکھوں پر کوئی اثر نہیں۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، قانون پہ راضی غیروں کے، دوسروں کے قانون پر راضی ہیں، قرآن کے قانون پر راضی نہیں ہیں۔ دنیا کی کیا شکایت کریں، ہم نے تو خود قرآن کے قانون کو فالو نہیں کیا، قرآن کو فالو نہیں کیا، ہم تو دوسروں کے قانون پر راضی ہیں، ہم قرآن کے قانون پر راضی نہیں ہیں۔ 100 بار ہنسایا جاتا ہوں، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ اور شاعر یہ بھی کہتا ہے، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں۔ آج جلسوں میں، آج بڑے بڑے پروگراموں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن آج مظلوم بنا بیٹھا ہے میرے بھائی۔ قرآن کون پڑھ رہا ہے آج؟ رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اس مہینے میں قرآن کتنا پڑھا آپ نے، اور پڑھا تو قرآن پر غور کتنا کیا، قرآن کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کتنی کی۔ ارے یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چکنا چور ہو جاتا، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑ کے اوپر اگر قرآن اتارا گیا ہوتا پہاڑ چورا چورا ہو جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے سینے کے اندر تو جو دل ہے وہ تو گوشت پوست کا بنا ہوا دل ہے، وہ تو معمولی سا نازک سا دل ہے۔ قرآن کے اندر تو یہ تاثیر ہے، قرآن تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ آج وہ قرآن ہمارے دلوں کے اوپر کیوں اثر نہیں کر رہا ہے؟ ہم نے اس قرآن کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا میرے بھائی۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے اس قرآن کی شکل میں احسن الحدیث اتارا ہے، سب سے بہترین کلام اتارا ہے، کتابا متشابہہ، ایک ایسی کتاب کو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثانیہ جس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس قرآن کو سن کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اور یہ قرآن تو وہ کلام ہے جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سننے کے بعد انسان کے بدن کی سکن، انسان کا چمڑا اور انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن ہم سے فریاد کر رہا ہے میرے بھائی کہ اس قرآن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے، اور قرآن تو فریاد کر ہی رہا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ نبی جس نبی کو ہم جان سے زیادہ چاہتے ہیں، جس نبی کے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہیں، وہ نبی اپنی امت کا شکوہ کریں گے کل اللہ کی بارگاہ۔ قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیں،
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور بنا دیا تھا، ابینڈنڈ بنا دیا تھا، چھوڑا، ایک چھوڑی ہوئی کتاب. اس قرآن کو کوئی چھوڑ سکتا ہے کیا؟ یہ قرآن اس لائق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا گفٹ ہے انسانیت کے نام، یہ اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے انسانیت کے نام. یہ قرآن تو اس لائق تھا کہ اسے ہم دل سے لگاتے، اس قرآن کے معنی پر غور کرتے، اس قرآن پر عمل کرتے. مگر رسول قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میرے بھائیوں، قرآن کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اسی پر بات ختم کرتے ہیں. قرآن کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ قرآن کا سب سے پہلا حق، قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، قرآن کی تصدیق کی جائے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے انسانوں، میرا رسول تمہارے پاس قرآن لے کر کے آیا ہے، تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ تبھی تم بھلائی سے رہو گے. قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن پر ایمان لایا جائے. قرآن کو کوئی نارمل کتاب نہ مانا جائے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام. اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، لیکن آخری کتاب قرآن ہے. ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لاسٹ ایڈیشن ہے، اب اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں. اس نے تورات کو، انجیل کو، زبور کو، پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب دنیا میں قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا. یہ پہلی چیز ہے، قرآن کا پہلا حق کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے. قرآن کا دوسرا حق، قرآن کی تلاوت کی جائے. کیسے کی جائے؟ الذین آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تلاوت ایسے کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن کی جب تلاوت کرو تو دنیا سے کٹ کر کے کرو. قرآن کوئی نارمل کتاب نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں موبائل پر قرآن بڑی مجبوری میں پڑھا جائے. اب آدمی موبائل پر قرآن پڑھ رہا ہے، واٹس ایپ آ گیا، واٹس ایپ چیک کرنے لگا، فیس بک کا نوٹیفیکیشن آ گیا، فیس بک چیک کرنے لگا، کوئی ایڈ آ گیا بیچ میں. نہیں، قرآن کی تلاوت کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ نارمل کام ہے. قرآن کی تلاوت ایک ایسا کام ہے سارے کام کو چھوڑ کر کے کیا جائے. اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اور قرآن کی تلاوت جب کریں آپ تو قرآن کی تجوید بھی سیکھیں. آپ قرآن کیسے پڑھا جائے، اس کے پڑھنے کے رولز کیا ہیں یہ بھی سیکھیں آپ. اب ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا جو طریقہ رائج ہے، اب وہ ہا کیا ہے اور ہا کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں، کاف کیا ہے کاف کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں، سین میں اور شین میں اور صاد میں کیا فرق ہے لوگوں کو معلوم نہیں، زا زال زاد زا میں کیا فرق ہے کچھ پتہ نہیں. جس کو کہتے ہیں تجوید، اس کے بغیر قرآن پڑھنے کا مطلب ہے آپ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ قرآن کا حق ہی نہیں ادا کر رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ تو رہے ہیں مگر الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے قرآن کو سیکھا، اور آج تو ماشاءاللہ آسانی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج بہت سارے آن لائن کورسز چلتے ہیں تجوید کے. آپ تجوید سیکھ لیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ضروری نہیں کہ آپ نے بچپن میں قرآن غلط پڑھ دیا تو ساری زندگی قرآن غلط پڑھے. جب آپ جاگ جائیں تب سویرا ہے. قرآن کو سیکھے، قرآن کی تجوید کو سیکھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو قرآن مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو قرآن کو اس کے اصولوں کے ساتھ پڑھتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ کل قیامت وہ اللہ کے ان فرشتوں کے ساتھ رہے گا جو بڑے معزز اور بڑے مکرم فرشتے ہیں. فرشتوں کی کیٹیگری میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا، فرشتوں کے ساتھ. اور قرآن پڑھنے کا ثواب پتہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے جو ایک آیت پڑھے گا، ایک آیت نہیں کہا آپ نے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دے گا. اللہ تعالیٰ ایک حرف کے اوپر 10 نیکی دے گا. اور آگے اللہ کے نبی اپنی بات کو اور ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے.
الف لام میم 3 حرف ہے، الف لام میم پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نیکی دے رہا اور ہم نیکی لینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کا تیسرا حق، قرآن جب پڑھیں تو تدبر کریں، غور کریں، قرآن کہہ کیا رہا ہے، تفسیروں کو سامنے رکھیں، علماء سے پوچھیں، قرآن پہ تدبر کریں۔ قرآن پر جب آپ تدبر کریں گے تو دل کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو قرآن کے اوپر غور نہیں کرے گا اس کے دل کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ تو دل کے تالے کو کھولنے کے لیے قرآن پر تدبر کریں، قرآن پر غور کریں۔ قرآن کا چوتھا حق، قرآن کے اوپر عمل کیا جائے۔ صحابہ قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے، 10 کے بعد 11ویں آیت کی طرف نہیں پڑھتے تھے، 10 آیتیں پڑھتے تھے، پہلے 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو قرآن کو تھیوری کی کتاب بنا دیا، قرآن پریکٹیکل کتاب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ قرآن کوئی پریکٹیکل کتاب نہیں، قرآن تو تھیوری کی کتاب ہے، قرآن کے اندر ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، بس۔ قرآن پریکٹیکل کتاب ہے بھائیو۔ شراب حرام ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، شراب حرام ہے، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ اے میرے نبی کے صحابہ، کیا آپ بھی تم شراب پیو گے؟ کیا تم باز آ جاؤ گے؟ نہیں باز آ جاؤ گے۔ صحابہ نے شراب کے پیالے، شراب کے مٹکے، شراب کے گھڑے اپنے گھروں سے نکال کے پھینک دیے، اور صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ گئے، ہم نہیں، اب شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ ہے قرآن کے اوپر عمل۔ قبلہ کا حکم تبدیل ہو گیا۔ ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، اب اس کے جسٹ اپوزٹ سائڈ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ صحابہ نماز میں ہیں، عصر کی نماز چل رہی ہے، اعلان کرنے والے نے آ کر کے اعلان کیا کہ قبلہ بدلا جا چکا ہے، اب ہمیں دکھن کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ مدینہ سے دکھن کی طرف تھا، اتر کی طرف تھا بیت المقدس، اب ہمیں اتر کی طرف نہیں پڑھنا ہے، اب ہمیں جنوب کی طرف پڑھنا ہے، دکھن کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ مدینہ سے جنوب کی طرف تھا مکہ، خانہ کعبہ کا، ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اعلان کیا، نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ، نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اے نبی، ہم نے یہ قبلے کا حکم کیوں تبدیل کیا؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے قرآن پر عمل کیا میرے باپ۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ بلال تپتی ریت پر لیٹے، بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا گیا، عمار کو مارا گیا، خبیب کو مارا گیا، سمیہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن کیا نبی نے قرآن سنانا بند کر دیا؟ نہیں، قرآن کی تبلیغ جاری رہی۔ صحابہ مشق ستم بنتے رہے، صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے، مگر صحابہ نے قرآن سنانا، نبی نے قرآن سنانا بند نہیں کیا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ اس ہندوستان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے متعلق جو نفرت بھری جا رہی ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دل میں، اور اس نفرت کے جو نمونے ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں، اس کے باوجود ہمارا یہ حق ہے کہ ہم قرآن کو پہنچانے کا کام کرتے رہیں، اپنے برادران وطن تک، اپنے غیر مسلم بھائیوں تک، ہر ایک آدمی تک، آخری لائن کے آخری آدمی تک قرآن کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ قرآن میرے اوپر اتارا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اس قرآن کے ذریعے میں تم کو ڈرانے آیا ہوں، اور جہاں جہاں قرآن پہنچے میں سب کو ڈرانے آیا ہوں۔ اور قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کا احترام کیا جائے، قرآن کی تعظیم کی جائے، قرآن کو نارمل طریقے سے نہ پڑھا جائے نہ سنا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کو پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شبینہ ہو رہا ہے، رات رات بھر پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ صاحب برکت ہوگی، کاہے کی برکت ہوگی؟ انہوں نے قرآن کا مذاق بنا کے رکھا ہے، پوری رات قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور یہاں لاؤڈ اسپیکر لگا کے پوری رات قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ مذاق ہے یہ۔ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے
کہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہ چھوا جائے. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے. اب ناپاکی سے مراد دو طریقے کی ناپاکی ہے. ایک ناپاکی ہے کہ انسان کے اوپر غسل واجب ہے. اگر غسل واجب ہے تو آپ یو ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ دا قرآن، قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ. اگر انسان جنوبی ہے تو قرآن کو ٹچ نہیں کرے گا. اور اگر انسان کے اوپر غسل تو واجب نہیں ہے لیکن انسان وضو سے نہیں ہے تو قرآن کو ٹچ تو کر سکتا ہے، قرآن کو پڑھ سکتا ہے. مگر افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کو مکمل طہارت کی حالت میں پڑھیں، باوضو ہو کر کے پڑھیں. یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. کمپلسری تو نہیں ہے لیکن یہ بہتر ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ قرآن کو باوضو ہو کر کے پڑھیں. تو یہ قرآن کے چند حقوق ہیں میرے بھائیوں. آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ اس قرآن کا حق ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ماہ مبارک میں اب تک ہم نے جو بھی گزارا ہو، باقی کے جو 10 دن ہیں، اللہ ان 10 دنوں میں ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی، نماز پڑھنے کی، گناہوں سے بچنے کی، نیکی کے کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو اعتکاف میں بیٹھنے جا رہے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کو جو طاق راتوں میں جاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ ایمان کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ اس عشرے کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے. ہماری نیکیوں میں جو کمی ہو، جو کوتاہی ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. اور اس عشرے میں کثرت سے یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، الہی تو مجھے معاف کر دے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہر کوئی یاد کر سکتا ہے. اس کو کثرت سے طاق راتوں میں بھی پڑھیں اور نارمل راتوں میں بھی پڑھیں. اس آخری عشرے میں اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. جو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے. ہمارے ملک میں مختلف علاقوں سے جو خبریں آ رہی ہیں اور ظلم و ستم کے جو پہاڑ کچھ لوگوں پر صرف اس لیے توڑے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہ ان مظلوموں کے آنسوؤں کا حساب لے لے. اللہ ظالموں سے انتقام لے لے. اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. اللہ ہماری مساجد کی حفاظت کرے. اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کرے. اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اللہ اس ملک میں سکون، امن، چین کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.